الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ہمزاتن سے مراد چغل خور ہے، اور ارشاد فرماتا ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھائے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعنی ابو لہب کی بیوی چغل خوری کرتی اور باتوں کو اٹھائے پھرتی تھی۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے یہاں جب بھی مہمان آتے تو آپ کی بیوی اپنی قوم کو ان کے آنے کی خبر دیتی، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے بارے میں اپنی قوم سے کہتی کہ یہ مجنون ہے۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قطات، قطات سے مراد بھی چغل خور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، جن کے ساتھ رہنے والا ان سے اذیت نہیں پاتا، جو لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ضرور۔ ارشاد فرمایا چغل خور دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والا اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلائے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے نارائے جہنم میں عیب دار کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سرور مالک بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ بروز قیامت اسے نارے جہنم میں پگھلا دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے خلاف ایسی بات کی گواہی دے جو اس میں نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے متعدد مرتبہ بارش کی دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھ لوگوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں چغل خور موجود ہے جو چغلی پر مصر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب عز و جل مجھے بتا وہ کون ہے تاکہ میں اسے اپنے درمیان سے نکال دوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں تمہیں چغلی سے منع کرتا ہوں لہٰذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ پس سب نے مل کر توبہ کی تو بارش ہو گئی۔ چغلی پر ابھارنے کا سبب یا تو جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے
یا جس سے بات بیان کر رہا ہو اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یا پھر فضول اور جھوٹی باتوں میں مشغول ہو کر دل بہلانا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے صادق قرار پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ کسی دانا عقلمند کا دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور کسی دوسرے دوست کی کچھ منفی باتیں بتائی۔ اس پر اس دانا شخص نے کہا کہ تم اتنے دنوں میں ملنے آئے اور 3 برائیاں لے کر آئے، مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دلائی، میرے دل کو تشویشوں اور وسوسوں میں مشغول کیا اور اپنے امانت دار نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہباز زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ سلیمان نے آنے والے سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سلیمان نے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے۔ حضرت سیدنا امام زہری نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی کرے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور سے بغض رکھنا چاہیے اور اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے سچے ہونے کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس سے بغض کیسے نہ رکھا جائے جبکہ وہ جھوٹ، غیبت، عہد شکنی، خیانت، کینہ، حسد، نفاق، لوگوں کے مابین فساد پھیلانے اور دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتا، اور ان لوگوں میں سے ہے جو اس چیز کو کاٹنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، مواخذہ تو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پہ ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔ چغل خور انہی میں سے ہے۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں میں سے ہے وہ شخص جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، یعنی قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی، قاطع کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے مابین اختلافات پیدا کرنے والا، اور یہی چغل خور ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کسی کی چغلی کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور اگر تم چاہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، مومن کی کون سی عادت اس کی قدر و منزلت گھٹاتی ہے؟ فرمایا، زیادہ بولنا، راز فاش کرنا اور ہر ایک کی بات کو قبول کر لینا۔ امیر بصرہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فلاں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نے آپ سے کیا کہا تاکہ میں اس کے جھوٹ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ارشاد فرمایا، مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں ہے،
اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات کی تصدیق نہ کروں اور تم سے تعلق نہ توڑوں۔ کسی بزرگ رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے آیا یعنی چولی کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا، ان حضرات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو چغل خوروں کے علاوہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کے سچ کی تعریف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend.